العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ صدق الله مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلب الرزق من خبائے الارض او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیمات۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس پورے نظام کو چلایا ہے۔ جب انسانوں کو یہاں پر بسایا ہے تو ان کے خورد و نوش کا انتظام اللہ رب العزت نے اپنے جانب سے فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہم بادلوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو زمین کی طرف بھیجتے ہیں، پھر بادلوں کو برساتے ہیں، پھر زمین غلہ اگلتی ہے۔ اور جگہ جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے یہ باغات جو لگائے ہیں یہ ہماری قدرت مطلقہ کا مظاہرہ ہے۔ جو تم دیکھتے ہو یہ باغات ہیں، چاہے وہ کھجور کے ہوں، انار کے ہوں، دوسری چیزوں کے ہوں، جو مختلف اشیاء ہیں کھانے پینے کی، ان تمام چیزوں کے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہماری جانب سے زمین کو حکم ہوتا ہے، زمین پر ہم پانی برساتے ہیں اور پھر زمین غلہ اگلتی ہے۔ لیکن زمین جو غلہ اگلتی ہے اس کے درمیان میں جو وسیلہ بنا ہوا ہے، جو ذریعہ بنا ہوا ہے، اس شخص کو کسان کہتے ہیں، کاشتکار کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام حلال وسائل کو اور معیشت کے ذرائع کو بہت ہی داد و تحسین دی ہے اور ترغیب و تشویق ان کی طرف دلائی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب الرزق من خبائے الارض، کہ رزق کو زمین کی پنہائیوں سے تلاشو، زمین کی پرتوں سے نکالو اور زمین کے اندرون سے تم اپنے رزق کو تلاش کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کاشتکار کاشتکاری کرتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے اور اس میں پورے جتن سے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے اور کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، یہ اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ، صاف دلی کے ساتھ مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتا ہے تو یہ عین دین ہے، عین شریعت ہے اور اس کے لیے ثواب کا کام ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی باڑی کرنے والے کو مزید تشویق دلائی اور اس کے لیے ثواب و اجر کا وعدہ کیا۔ فرمایا کہ جو شخص بھی کھیتی کرتا ہے اور کوئی پیڑ لگاتا ہے اور پھر اس سے کوئی بھی جانور کھا لیتا ہے یا پرندہ کھاتا ہے یا انسان کھاتا ہے، کوئی بھی ذی روح جس کے اندر اللہ رب العزت نے جان ڈالی ہے، کوئی بھی ایسی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اپنے پیٹ کو بھرتی ہے، تو وہ اس کے لیے پورا کا پورا صدقہ ہو جاتا ہے، سارا کا سارا صدقہ ہو جاتا ہے، کان لہ صدقہ۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ ضعیف احادیث میں ہے کہ جو زارع شخص ہوتا ہے، کاشتکار ہوتا ہے، کسان ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے تجارت کرتا ہے، کیونکہ جو اس کی محنت اور مشقت اس میں لگتی ہے اس کو عام آدمی نہیں کرتا ہے، کوئی بھی شخص نہیں کرتا ہے۔ جو کسان جتنی مشقت کھیتی باڑی میں کرتا ہے اتنا کوئی بھی دوسرا شخص جو ملازمت میں لگا ہوا ہے، جو تجارت میں لگا ہوا ہے، وہ اتنی محنت نہیں کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اگرچہ تمام جتنے بھی ذریعہ معاش ہیں سب میں محنت درکار ہے، جو انسان جتنی محنت کرے گا اتنا ہی پائے گا، جتنا بوئے گا اتنا ہی کاٹے گا۔
اس کے پیچھے محنت کے پیچھے ہی صلہ رکھا گیا ہے، اجر رکھا گیا ہے، اس کی جزا رکھی گئی ہے۔ لیکن جو کسان ہے اس کے تعلق سے جو الفاظ ہیں کہ وہ اپنے رب سے ہی تجارت کرتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شخص محنت اتنی کرتا ہے کہ جس وقت میں لوگ تاپ رہے ہوتے ہیں وہ پانی میں کھڑا ہوتا ہے ٹھنڈ کے، وہ ٹھنڈ کی شدت کو برداشت کرتا ہے، گرمی کی حدت کو برداشت کرتا ہے۔ جس وقت میں گرمائی پورے ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے اس وقت میں وہ کھیتی کر رہا ہوتا ہے اور کٹائی کر رہا ہوتا ہے کھیتوں کی۔ کسان نہ دن کو دیکھتا ہے، نہ شام کو دیکھتا ہے، نہ صبح کو دیکھتا ہے، ہمہ وقت صرف وہ اپنے رزق کی تلاش میں، اپنے پیٹ کو کی آگ کو بجھانے کے لیے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، پوری مخلوق کائنات کا اکثریت کا جو نظام ہے وہ اسی کھیتی باڑی پر ٹکا ہوا ہے۔ اگر یہ کسان اسٹرائک پر چلے جائیں، یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو پوری دنیا ہی ختم ہو جائے۔ جب رزق نہیں ملے گا تو ظاہر ہے کہ موت ان کا مقدر بن جائے گی۔ لہذا جو کاشتکار ہوتا ہے، کسان ہوتا ہے، اس کے تعلق سے یہی فرمایا گیا ہے کہ بھئی وہ اپنے رب سے جو ہے کہ سودا کرتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں یہ فرمایا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں ہوتی روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ یعنی علامہ اقبال یہ صاف طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے غریب ہیں ان کو اٹھاؤ اور کاخ امرا جو بادشاہوں کے محل بنے ہوئے ہیں ان کی در و دیوار ہلا دو۔ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ جس کھیت سے روزی میسر نہ ہو، اس کاشتکار کو جو صبح شام پوری جفا کشی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کد و کاوش کرتا ہے، وہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، پورے دن اس میں تھکتا ہے اپنی کھیتی باڑی میں، اور پوری دنیا سے وہ لاؤبالی پن کے اندر ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے، کچھ توجہ نہیں کرتا ہے، اور اس کی کمائی صرف اتنی ہوتی ہے کہ سالانہ اپنا پیٹ بھرتا ہے اور اپنے ضروریات کو پورا کرتا ہے جو اس کی زندگی میں ضروری کام ہوتے ہیں۔ صرف کمائی تو ہو ہی نہیں پاتی ہے کہ اس سے وہ اور اپنے جو ہے کہ کھیتی باڑی کو بڑھا لے، کھیتوں کو بڑھا لے، اتنا تو ہو ہی نہیں پاتا ہے کھیت سے۔ لہذا کہا گیا ہے کہ جس کھیت سے اس کا پیٹ بھی نہیں بھر پائے، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ دہقاں کہتے ہیں کسان کو، اس کے ہر خوشہ گندم کو، یعنی کہ تمام بالیوں کو جلا دو۔ اگر اس سے فائدہ ہی نہیں پہنچتا ہے تو انسان